السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 21 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے باوجود سرحدی گزرگاہیں بند۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے باوجود بین الاقوامی اہمیت کے حامل سرحدی مقامات، خصوصاً طورخم، بدستور آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند ہیں۔ تاہم بلوچستان کی چمن گزرگاہ جزوی طور پر کھول دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دوحہ قطر میں امن معاہدے کے بعد دونوں ممالک نے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر سرحدی راستے کھولنے پر اصولی اتفاق کیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے طورخم، کرم کے خرلاچی، شمالی وزیرستان کے غلام خان اور جنوبی وزیرستان کے انگور اڈے پر انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ تاہم متعلقہ حکام کے مطابق اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے کے حتمی احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع سبی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی، جس دوران دہشت گردوں نے CTD اہلکاروں پر فائرنگ کی، تاہم جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا، جبکہ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے کمانڈر کاظم، جو کرم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سر کی قیمت 10 کروڑ روپے مقرر کی ہے۔ ذرائع کے مطابق کاظم کی پہلی بار واضح تصویر سامنے آئی ہے۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف، میجر طیب راحت، پارا چنار جانے والے فوجی قافلے اور شیعہ مسافر گاڑیوں پر حملوں میں انتہائی مطلوب ہیں۔ کاظم ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود پر قاتلانہ حملے سمیت فوج، پولیس، FC اور دیگر سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ عالمی فضائی معیار مانیٹرنگ ادارے IQ-AIR کے مطابق لاہور اور کراچی دنیا کے 5 سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی بدستور فہرست میں سر فہرست ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور، جو گزشتہ روز دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر تھا، آج دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 234 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو انتہائی غیر صحت مند سطح ہے۔ نئی دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 489 ریکارڈ ہوا ہے، جو انتہائی خطرناک درجے میں شمار ہوتا ہے۔ کراچی 182 AQI کے ساتھ غیر صحت مند شہروں میں شامل رہا ہے، جو کویت سٹی کے 183 کے قریب ہے، جبکہ بھارت کے شہر ممبئی 169 AQI کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ لبنان کے نائب وزیر اعظم طارق مطری نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل سیکیورٹی انتظامات کے آغاز سے ہی لبنانی علاقوں پر حملے کر رہا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اسرائیل کے اصل عزائم اور منصوبے کیا ہیں۔ العربیہ سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ لبنانی فوج ہتھیار جمع کرنے کے منصوبے پر مؤثر انداز میں عمل کر رہی ہے، جو اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے اور جلد اسے مکمل کر لیا جائے گا۔ تاہم فوج کو وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت فوج کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، لیکن فوج اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ طارق مطری نے امریکی ایلچی ٹام برک کے حالیہ بیانات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لبنان کے مستقبل کو غیر ضروری طور پر ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا کہ حکومت ملک کو جنگ کے خطرے سے بچانے اور انتخابات کو وقت پر کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق حزب اللہ کی موجودگی کے باوجود اسرائیل لبنان کی سرزمین کے اندر 5 مقامات پر قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی حکومت نے اگست میں حزب اللہ سے ہتھیار واپس لینے کا باضابطہ فیصلہ کیا تھا،
اور فوج کو اس فیصلے پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ تباہال غزہ کی پٹی کے مختلف اسپتالوں میں 57 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ ان کے ہمراہ سابق صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے ایلچی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر بھی موجود ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے العمر پناہ گزین کیمپ اور البیرہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے دوران 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سینئر حماس رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی گروہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بین الاقوامی ثالثوں کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ غزہ میں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حماس جنگ بندی معاہدے کے تحت تمام قیدیوں اور لاشوں کی واپسی کے معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے، تاہم اس عمل میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ خلیل الحیہ نے امید ظاہر کی کہ غزہ میں انسانی امداد میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ وہاں کے عوام کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے غزہ پر اسرائیلی جنگ کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ شورا کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدام کرنے چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ نسل کشی کے مرتکب افراد انصاف سے نہ بچ سکیں۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ عالمی برادری اب تک فلسطینی عوام کے دکھ اور سانحے کے حوالے سے اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ امیر قطر نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی ایک متحد فلسطینی ریاست کے ناگزیر حصے کے طور پر تسلیم کی جانی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گترش کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے غزہ اور یمن کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ چینی خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق وزیر خارجہ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کو روکے اور غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ انہوں نے یمن میں جاری کشیدگی کا بھی ذکر کیا اور اسرائیل کی جانب سے عرب ممالک کے خلاف جارحانہ اقدامات کی مذمت کی۔ سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت کی کئی ریاستوں میں بھارتی حکمرانی کے خلاف مزاحمتی تحریکوں میں تیزی آ رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت عسکریت پسندی کے خاتمے کے دعوے کر رہی ہے، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے خلاف مسلح مزاحمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں بھی آزادی یا زیادہ خود مختاری کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1990 کی دہائی سے جاری کشمیری جدوجہد کے نتیجے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جو بھارتی حکومت کے امن و استحکام کے بیانیے سے متصادم صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فرانس کے سابق صدر نیکولس سرکوزی سن 2007 کے صدارتی انتخابات میں لیبیا سے انتخابی فنڈز حاصل کرنے کے الزام میں منگل کے روز جیل بھیجے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 70 سالہ سرکوزی، جو سن 2007 سے سن 2012 تک صدر رہے، ان کو ستمبر میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لیبیا کے رہنما معمر قذافی سے انتخابی مہم کے لیے مالی امداد حاصل کی تھی۔ جج نتالی گاوارنیو نے فیصلے میں کہا تھا کہ جرائم غیر معمولی نوعیت کے تھے، اس لیے سابق صدر کو قید کی سزا دی جا رہی ہے۔ سرکوزی نے فیصلے کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کی ہے اور توقع ہے کہ ان کے وکلاء ان کی جیل منتقلی کے فوراً بعد رہائی کے لیے درخواست داخل کریں گے۔ اپیل کورٹ کو کیس کا جائزہ لینے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔
انہیں پیرس کی لاسانتے جیل میں رکھا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی حکومت کا شٹ ڈاؤن چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے اور نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے اپنے بیشتر عملے کو جبری رخصت پر بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ادارے کے تقریباً 1400 ملازمین کو بغیر تنخواہ کے گھر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ صرف 375 ملازمین اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 20 دن گزرنے کے بعد یہ امریکہ کی تاریخ کا طویل ترین مکمل شٹ ڈاؤن بنتا جا رہا ہے۔ اگر جزوی شٹ ڈاؤنز کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تیسرا طویل ترین شٹ ڈاؤن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر زور دیا ہے کہ وہ ریپبلکنز کے ساتھ مل کر حکومت کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے ووٹ دیں، بصورت دیگر عوامی خدمات میں کٹوتی اور برطرفیوں کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر کیون ہیسٹ نے CNBC کو بتایا کہ امید ہے کہ شٹ ڈاؤن اسی ہفتے ختم ہو جائے گا، تاہم اگر یہ جاری رہا تو ڈیموکریٹس کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ کرکٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد رضوان کی جگہ شاہین آفریدی کو ون ڈے ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا ہے۔ PCB کے مطابق بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچوں کی ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے، جو 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس میں ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ نے آج کھیل کے اختتام تک اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنا لیے۔ اس سے قبل پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق، شان مسعود اور سعود شکیل نے نصف سینچریاں اسکور کیں، جبکہ سلمان آغا 45 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقی اسپنر کیشو مہاراج نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔